اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی جانب گامزن کر دیا. یہ وہ دین ہے جو ملت ابراہیمی ہے، وہ ابراہیم جو یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، وہ پروردگار عالم کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلم بنوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی جانب گامزن، اور لوگوں میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کہ جس کی رہنمائی انہیں پروردگار عالم نے کی ہے، یہ کوئی نیا نرالا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام عمل کیا کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں بھی مسلمہ تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی آخر الزمان احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ وہی دین ہے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو حقیقتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اسے یکسو ہو کر ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے احکامات کی بجاوری کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف گامزن کریں. لیکن جو لوگ شخصیات پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں کو لوگوں کی طرف گامزن کرتے ہیں. وہ لوگوں کو اللہ کا بندہ نہیں بناتے بلکہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کا بندہ بناتے ہیں. یہ فرق نمایاں تھا، اور اس فرق کو نمایاں کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ دیکھو یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے تمام حاجتوں کا اپنے مداوع کرو، اپنی مشکلوں اور پریشانیوں میں اسی کی جانب رجوع کرو، اور اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں کسی کا بھی کوئی شریک نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام در حقیقت اسی چیز کی عملی تصویر تھے. تو یہ کام کیسے انجام ہوگا؟ یہ اس وقت انجام پائے گا کہ جب آگے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے.
وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین میں سے پہلا ہوں، میں پہلا مسلم بنوں۔ یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم قربانی کرتے ہیں، یا ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، اور جب ہمیں موت آئے گی تو یہ سب کا سب جو ہے اس جملے میں ضم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف ہم لوٹ کو جانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے گزشتہ ہفتے میں بہت سے لوگ ہم میں موجود تھے، آج ہم میں نہیں ہیں۔ ان میں ایک بزرگ جناب عبدالحق صاحب، اللہ رب العالمین کی بخشش فرمائے، اکیلا آدمی جس نے سیالکوٹ کے اندر اپنی زمین دی، نہ صرف اپنی زمین دی بلکہ اپنے ہی پیسے سے اسے بنایا، اور بنا کر اس کو نہ صرف یہ کہ بنایا بلکہ اس کو آباد بھی کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے۔ وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، اذا رأيتم الذين يعتادوا المساجد فاشهدوا لهم بالایمان، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جن کی آمد مساجد میں ہوتی ہے، جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان کے لیے ایمان کے ساتھ گواہ بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی مساجد کو در حقیقت آباد ہی وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اللہ کے بندو، یہ نماز اللہ کے لیے کیا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اللہ کا گھر آباد کرنا ہے، اپنی پوری تندہی کے ساتھ وہ اپنے وسائل بھی اس طرف لگاتا ہے، وہ اپنا مال اپنی جان سے پوری طرح کوشش کرتا ہے، آخرکار وہ اپنے رب سے مل جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اسی بات کی تو صدا بلند کی تھی، اے اللہ، میں نے ایک وادی غیر ذی زر میں اپنی ذریت کو چھوڑ دیا ہے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ، غرض و غایت محض یہ ہے کہ یہ نماز قائم کریں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف لو لگائیں، اپنے آپ کو اللہ والا بنا دیں، اور جو آج تک لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ والا بنا دیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی تم اللہ کی نظر کرتے ہو، اس کا خون یا اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ در حقیقت بات ہے ہی یہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو جس میں تمام اسلام کو ایک مختصراً بالکل جامع الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا دار و مدار ارادوں پر ہے، کہ یہ جو نماز پڑھی گئی یہ واقعتاً اللہ کے لیے نماز پڑھی گئی یا محض رسمی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ جو قربانی ہے کیا یہ حقیقی طور پر اللہ کے لیے کی گئی یا اس سے کوئی آرائش اور زیبائش اور نمائش جو ہے اس کا حصول تھا؟ تو اگر یہ نمائشی انفاق
اللہ رب العالمین منہ پر مار دے اور یہ کہے کہ جس کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے اجر مانگو، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ عمومی طور پر دنیا میں بھی ہم جس کے لیے کام کرتے ہیں مطالبہ اسی سے کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ جو کچھ بھی دینی کام کیے ہیں اللہ کے لیے کیے ہیں تو ہم پورے وثوق کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے جب سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اللہ رب العالمین توفیق دے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن اگر دوسروں کے لیے کیا ہے، یہ قربانیاں دوسروں کے لیے کی، یہ نمازیں محض ریاکاری کے لیے کی، کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنا بے رحمی سے احتساب کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہم واقعتاً سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے وہ چیزیں عیاں ہوتی ہیں کہ ہاں یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ والا ہے. کوئی ظاہری اگر پردہ چاک بھی کر دے، کوئی غیر معمولی حالات بھی آ جائیں کہ جس میں اپنا جو نمائشی لبادہ ہے وہ اتار پھینکنا پڑے، تب بھی جو اندر سے نکلے گا وہ اللہ کا مسلم نکلے گا. اگر ظاہری ڈھانچے کو غیر معمولی طور پر کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے اور وہ چورا چور ہو جاتا ہے، تب بھی اندر سے جو چیز برآمد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے. ہوتا ہے ایسا کہ جب کوئی سامنے والا ہمیں غصہ دلاتا ہے، اس اشتعال کے موقع پر جو اصل چیز ہے نا وہ نمودار ہوتی ہے. میں نے کہا غیر معمولی حالات. اب یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے. امتحان تو در حقیقت ہے ہی یہ کہ جب دو آدمی کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو ان کا تیسرا اللہ رب العالمین ہے. اب جب تیسرا اللہ رب العالمین ہے اور اس کے نگراں جو مقرر کیے گئے ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں اور اس کی جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو اس کے سامنے قیامت کے دن پیش کر دی جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور نہ صرف یہ کہ اس کو دکھا دیا جائے گا بلکہ جو کچھ اس کے ارادے، اس کی نیتیں تھیں وہ بھی آخری حد تک آشکار کر دی جائیں گی. یہ تھے تم اندر سے، اصل میں یہ تھے تم اندر سے. لوگوں کے سامنے اگر کچھ ہو تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں سے تو چھپا لیں، لیکن کیا ہم اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں؟ اگر ہم اللہ رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے اور یقیناً نہیں چھپا سکتے، اور اس دن جو دلی ارادے ہیں اس کی کھوج لگا کے اللہ رب العالمین سب عیاں کر دے گا. اگر زبان کچھ کہنا بھی چاہے گی تو اس پر مہر لگا دی جائے گی، اعضاء و جوارح بات کریں گے. اور اگر ایویڈنس کے لیے، شواہد کے لیے مزید ضرورت پیش آئے گی تو زمین گواہی دے گی. یہ پتھر اور یہ درخت یہ گواہی دیں گے. تو کیا ہم اپنے آپ کو اس اللہ سے بچا سکتے ہیں؟ اگر ہم نہیں بچا سکتے اور یقیناً نہیں بچا سکتے، ہمارا جو خوف اور ہماری امید جو ہے اس کا ملجا و ماوا محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کریں، دوبارہ سے اپنی ریکنڈیشننگ کریں، جسے کہتے ہیں نا، دوبارہ سے اپنے آپ کا احتساب کرنا، دوبارہ سے اپنے آپ کو دیکھنا کہ جو نمازیں میں پڑھ رہا ہوں ان کی کیا حقیقت ہے، جو انفاق میں کر رہا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے، جو عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اگر وہ نمائشی نہیں ہے تو یقیناً میں اللہ سے اس کا اجر مانگ سکتا ہوں، لیکن اگر وہ نمائش نہیں ہے تو سب بیکار ہے. تو یہ وہ موقع ہے جب زندگی موجود ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. اور یہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا اور رجوع ہم کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری طرف جانا ہے. سواری میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیری طرف جانا ہے. جب جانا اللہ کی طرف ہے، یہاں نہیں رہنا. کتنے لوگ ایسے ہیں
کہ جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ایسا ہوگا، نہیں آج۔ تصدق علی صاحب ایبٹ آباد کے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، گزشتہ دن ان کا انتقال ہو گیا۔ مسلمین کے ساتھ ایک روز پہلے انہوں نے گزارا دن، ماشاءاللہ کئی گھنٹے بالکل ٹھیک تھے، گھر سے نکلے تھے بالکل ٹھیک تھے، اچانک رستے میں گر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، پہلا ہارٹ اٹیک اور وہ جان لیوا ثابت۔ تصدق علی صاحب جو جماعت کے عالم ہیں، آج وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن کیا ہم میں سے کوئی شخص کو، کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ اس کا دوسرا سانس آ سکے گا؟ نہیں آ سکے گا۔ اگر نہیں آ سکے گا، یہ یقین نہیں ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آئیں گے، سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ یہ نعمتیں اللہ کی ہیں، اور یہی وہ صدا ہے جس کو بلند کیا تھا ایک مرد موحد نے، اور جو سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب حاجی حج کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، اے اللہ یہ نعمتیں، یہ حمد، یہ تعریفیں، یہ سب کچھ تیرے لیے ہیں، میں حاضر ہوں۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں تو ہمارا دل اور دماغ اس بات کی گواہی کہ ہم اللہ کے آگے حاضر ہیں، اور حقیقی معنوں میں اپنی عبادتیں اور اپنے تمام نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔